لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو جیسے وہ شخص جو دنیا والوں کو اپنے سے جدا کر رہا ہوتا ہے، یعنی آخری نماز اس کی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی موت ہوتی ہے. جس طرح کسی کو حکم ہو کہ آپ نے سولی پر چڑھنا ہے اور وہ کہے کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، جیسے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے عمل کیا تھا، تو زندگی کی آخری نماز آدمی اللہ کی رضا کے لیے کتنا خشوع خضوع سے پڑھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز اسی طرح پڑھو. ہم نے ہر چیز بنانے کی کوشش کی کہ ہمارے کپڑے خوب ہوں، ٹوپی پگڑی خوب ہو، گھر خوب ہو وغیرہ، لیکن میں سمیت ہم سب ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نماز خوب بنانے کی کوشش نہیں کی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے کھیل رہا تھا، مثلا کسی وقت جسم کے کسی حصے کو خارش کرنا، کسی وقت بال سیدھے کرنا، کسی وقت کپڑا جھوڑنا وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. ہمارے دل کا دھیان اگر نماز میں مجتمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، نماز ہی کا دھیان رہ جائے، تو ہمارے باقی اعضاء بھی نماز کے اندر سکون سے ہوں گے. لیکن زندگی بھر ہم نے اس کی مشق بھی نہ کی کہ ہم نماز کو اس طرح خشوع خضوع والی کیسے بنائیں. جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان نماز سے باہر کے خیالات لاتا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے. شریعت نے نماز میں خشوع کے لیے یہاں تک حکم دیا کہ اگر تمہیں قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو تم فارغ ہو کر نماز پڑھو، تاکہ نماز کے دوران قضاء حاجت کا خیال نہ آئے. تمہیں بھوک لگی ہے اور کھانا تیار ہے تو پہلے کھانا کھا لو تاکہ نماز میں کھانے کا خیال نہ آئے. لیکن انتہائی کمزوری ہے ہماری کہ ہم ساری زندگی نماز کو وہی نماز نہیں بنا سکتے. نہ ہونے سے تو یہی بہتر ہے جو ہے، لیکن کامل طریقے سے اس کو ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے نماز کو بنانے کی کوشش کی جائے. ہمارے دوسرے اعمال میں بھی ایسی ہی کمزوری ہے. اب دعا مانگنے لگتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا. ہمارا دعا پڑھنا ہوتا ہے، دعا مانگنا نہیں ہوتا. آدمی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کا دل دماغ سب حاضر ہوتا ہے اور مانگتا ہے. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم بس دعا کے الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل دماغ یہاں نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز میں دھیان نہ آئے؟ فرمایا جس طرح تم پیسے گنتے ہو اور پیسوں میں گنتی میں غلطی سے بچنے کے لیے تمہاری پوری توجہ ہوتی ہے، جسے پتہ چلا کہ تم ایک ہی چیز میں توجہ رکھ سکتے ہو، جس طرح کام کرتے وقت تمہیں نماز کا دھیان نہیں ہوتا، اس طرح نماز پڑھتے وقت تمہیں کام کا دھیان نہ ہو. اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب کرے.